فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا مولانا محمد الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وسخاوتهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين. من يومنا هذا القيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين أشرف الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسلمه ورزق طلبا وتمتعه فيها طويلا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حسین علیہ الصلوۃ والسلام: انی لا ارى الموت الا سعادة والحیات مع الظالمین الا ضررا. صلوات بھیجو محمد. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس کا نکلا ہوا یہ فقرہ کہ جو کائنات بشریت کے لیے پائے استقلال بھی ہے اور پائے ثبات بھی ہے. ہر وہ شخص کے جس کے اندر جذبہ قربانی ہے، ہر وہ شخص کے جو اپنے آپ کو شہادت کی منزل تک لے جانا چاہتا ہے، ہر وہ شخص کے جو کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے ثبات الصبر میں اور راہ ثبات میں حسین کے نقش قدم پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ حسین کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے اور حسین ہی کا راستہ رضا الہی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں ذرا یہ سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے کہ کلام کا وزن متکلم کی شخصیت کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے. جب کلام کرنے والی شخصیت عظیم ہو تو جو کلام کیا جاتا ہے، جو کلام کہا جاتا ہے، جو بات کی جاتی ہے، اس بات کا وزن بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی جرنل آدمی کوئی بات کہتا ہے تو اس کا وزن الگ ہوتا ہے. ایک عہدیدار منصبدار آدمی کوئی بات کہتا ہے تو اس کا وزن الگ ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسی شخصیت کلام کرے کہ جسے اللہ نے منصب امامت بھی دیا ہو، منصب عظمت بھی دیا ہو اور دین و شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دی ہو، تو پھر اس بات کا وزن اور بڑھ جاتا ہے، اس بات میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے.
تو ایک بات تو یہ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسین علیہ السلام کی راہ پر چلنے کے لیے اور حسین علیہ السلام کے مشن اور مقاصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے پائے سبات میں ذرہ برابر لفزش نہیں آئے، اس لیے کہ جہاں شک و شبہات کی گنجائش ہوتی ہے وہاں عصمت کے دائرے سے باہر کر دیا جاتا ہے، جہاں یقین کامل ہوتا ہے وہیں عصمت کے دائرے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدے مضبوط ہو، ایمان کامل ہو اور ہر اعتبار سے شک و شبہ کا دامن ہمارے ہاتھ سے الگ ہو جائے، اور یقین کا دامن جب ہمارے ہاتھوں میں آئے گا تبھی حسین کی تاکسی ہو سکتی ہے، حسین کی پیروی ہو سکتی ہے اور حسین کے اغراض و مقاصد سمجھے جا سکتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر واقعا حسین علیہ السلام کی سچی محبت آ گئی تو 93 برس کا بوڑھا بھی 18 برس کا جوان نظر آئے گا، کیونکہ یہ محبت حسین کا کمال ہے کہ یہ جس کے دل میں چلی جاتی ہے اسے بوڑھا نہیں ہونے دیتی، ہمیشہ جوان رکھتی ہے۔ عظیم، تو ایک بات تو یہ ضروری ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسین علیہ السلام کی جو راہ وہ بڑی کٹھن ہے، اور اس کٹھن راہ میں دشواریاں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں اور امتحانات ہیں، ایک سے ایک امتحان ہے، اور ایسے امتحانات ہیں کہ جہاں مال متا بھی لٹایا جا سکتا ہے، جان بھی گنوائی جا سکتی ہے، اولاد کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، مگر ایسے میں یاد رہے کہ ذرہ برابر پائے سے بات میں لفظش نہیں آئے، کیونکہ جس کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں اور جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں بچانا اس کا کام ہے، محفوظ کر لینا اس کا کام ہے، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے اس کی طرف اشارے کیے ہیں کہ جب گھر میں آگ لگ جائے اور بچہ گھر کے اندر ہو اور کہنے والا چلا کے یہ کہے کہ آپ نماز میں مشغول ہیں اور آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے کہ جس کے اندر بچہ بھی ہے، تو ادھر سے نماز کے فارغ ہونے کے بعد یہ جواب آئے کہ جس کی عبادت کر رہا تھا زندگی کا عطا کرنے والا بھی وہی ہے، جس کے سامنے سجدہ ریز تھا زندگی کا دینے والا بھی وہی ہے، جب وہ نعرے نمرودی سے ابراہیم کو بچا سکتا ہے تو محمد باقر کو بھی جلتے ہوئے خیمے سے بچایا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اعتماد، یہ یقین اور یہ ایمان اور ایمان کامل اس شخصیت پر رکھنا ضروری ہے کہ جس شخصیت کی تاثیر کرنے کے لیے اور جس شخصیت کے راستے پر چلنے کے لیے ہم یہ مجالس برپا کرتے ہیں اور ذکر مصائب و فضائل آل محمد بیان کیے جاتے ہیں۔ ذرا سا یہ تمہید کے 2-3 باتیں سن لیں، پھر میں 2-3 باتیں آپ کو سناتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ پہلے پرکھا جاتا ہے، پھر امتحان لیا جاتا ہے، جب امتحان میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر حسینی مشن میں شامل کیا جاتا ہے اور حسینی لشکر میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہر کس و ناقص کو اٹھا کے لشکر حسینی یا مشن حسینی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ پہلے ایمان کے سونے کو امتحانات کی بھٹیوں میں پگھلا پگھلا کے آزمایا جاتا ہے، جیسے جیسے چمک بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے نکھار پیدا ہوتا رہتا ہے۔ بڑی توجہ، جیسے جیسے چمک بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے تپایا جاتا رہتا ہے ویسے ویسے چیز میں نکھار بڑھتی جاتی ہے۔ جب نکھار حد سے زیادہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، معصوم خود خط لکھ کے آپ کو بلاوا بھیج دیتا ہے تاکہ آپ کے ایمان کا کمال سمجھ میں آ جائے اور آپ کے اعتقاد کی پختگی سمجھ میں آ جائے۔ تو وہاں سے پھر خطوط نویسی ہوتی ہے، پھر وہاں سے لیٹر بھیجے جاتے ہیں، پھر وہاں سے دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں تاکہ آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ خود سے جانے کا معیار اور ہے اور بلا کے جانے کا معیار اور۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خود سے جانے کا معیار اور ہے اور بلا کے جانے کا معیار اور۔ تو پہلے اس کسوٹی پہ آپ اتریے، تو جب ہم اس کسوٹی پہ اتر آئیں گے تبھی معصوم کا راستہ سمجھ میں آئے گا اور مشن حضرت امام حسین، اغراض امام حسین، مقاصد امام حسین اور اہداف امام حسین علیہ السلام سمجھ میں آئے گا۔ اب ذرا سی ایک ہلکی سی شخصیت پر روشنی اور اس کے بعد ذرا سا آپ سے اس مسئلے کا گفتگو۔ جس نے یہ کلام پیش کیا اس شخصیت کے باکمال ہونے میں ذرہ برابر تردد یا شک نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ لسان وحی کو چوس چوس کے
یہ شخصیت پروان چڑھی ہے، لسان وحی کو چوس چوس کے یہ شخصیت پروان چڑھی ہے کہ جس کا غم مناتے ہیں ہم، جس کا ہم محرم مناتے ہیں۔ اور باڈی کے اندر فطرتاً دو چیزیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، ایک خون کی تاثیر اور ایک شیر کی تاثیر۔ عرف عام میں ہماری زبانوں پر یہ مقولہ اور یہ لفظ بارہا استعمال ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو اس کے کمالات و صفات کے ذریعے دیکھتے ہیں تو دو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور دو باتیں بولی جاتی ہیں کہ یہ خون کا اثر ہے، یہ شیر کا اثر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیر پاک ہو تو شخصیت پاک ہوگی، اگر خون کے دھارے با کمال ہو تو شخصیت با کمال ہوگی۔ اب ذرا سا لمحہ فکریہ ہے کہ جو سمجھنے کا، پیغمبر اسلام کی ماں کا انتقال پیغمبر کی ولادت کے کچھ دن بعد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ولادت سے پہلے ہو گیا۔ حضرت رسول اللہ کے جو والد محترم ہیں ان کا انتقال ولادت سے پہلے ہوا، اور حضرت آمنہ خاتون کا انتقال ولادت کے چند ماہ کے بعد ہو گیا۔ چند ماہ کے بعد محمد مصطفیٰ چلے گئے ابو طالب کی کفالت میں۔ یہ معتبر روایت میں گڑبڑی ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو شیر کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت ابو طالب اپنا اٹھا حضرت پیغمبر کے پہلے مبارک پکڑ لیتے تھے۔ صحیح توجہ، حضرت ابو طالب اپنا اٹھا پیغمبر اسلام کے پہلے مبارک پکڑ لیتے تھے اور پیغمبر اسلام شکم سے ہوتے تھے، انگوٹھا چوس چوس کے شکم سے ہو جاتے تھے، اور ہونے کے بعد آپ کو پھرنا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب کے عمر سے اتنا شیر میں چلتا تھا کہ حضرت ابو طالب کے شیر کو استعمال کر کے محمد مصطفیٰ پڑھتے تھے۔ محمد مصطفیٰ کی جو روایت ہوتی تھی محمد مصطفیٰ کا حصہ پڑھتا تھا۔ 3 شعبان سن 4 ہجری کو حضرت مولانا امام حسین کی ولادت ہوئی۔ 3 شعبان سن 4 ہجری کو مولانا آقا محمد کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شیر کی ضرورت ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام کو شیر کھاتے تھے۔ حضرت زہرا کا مسئلہ الگ ہے، حضرت پیغمبر اسلام کو شیر کھاتے تھے اور اپنا انگوٹھا مبارک حضرت حسین کے کان میں رکھتے تھے، اور حضرت حسین انگوٹھا کے کان سے شیر چوس چوس کے غذا حاصل کرتے تھے اور بڑے کرتے تھے۔ خون منتقل ہوتا رہتا ہے، شیر کا اثر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ابو طالب کے شیر کا اثر آیا حضرت پیغمبر میں، پیغمبر کے شیر کا اثر آیا حضرت حسین علیہ السلام میں۔ تو اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کا پورا بدن ابو طالب کا مرحوم نعمت ہے کہ جس نے ابو طالب نے رسول کو پروان چڑھایا، اسی رسول نے حضرت حسین میں پروان چڑھایا۔ حسین کی شخصیت پیغمبر اسلام کا انگوٹھا چوس چوس کے پڑی۔ تو ایک طرف سے شجاعت ابو طالبی حضرت حسین علیہ السلام کی انگوٹھا سے آئی۔ دوسرے کے بعد ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں علی بن ابی طالب، حضرت علی ابو طالب علیہ السلام کے لاسٹ بیٹے ہیں، آخری 3 پہلے طالب عقیل جعفر اور حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے حسین علیہ السلام۔ تو شیر کی تاثیر کے اعتبار سے بھی اور خون کی تاثیر کے اعتبار سے بھی حسین علیہ السلام ابو طالب کی روح بہت تشریح ہے۔
مصطفیٰ کا مذہب، ایک حسین کی شخصیت اور ایک عمل۔ تو اب ایک بات ہوئی، دوسری بات شخصیت کے اعتبار سے کلام کب مشہور ہوتا ہے؟ اب کلام ایسی شخصیت پر بنے کہ جس کے ناز و نخرے حضرت پیغمبر نے فرمائے، ویسے جملوں کی ترتیبات کو ملازم کیجیے گا اور اس بات کو جو عقل میں بنایا اس بات کو ذرا سمجھیے۔ حسین علیہ السلام کے ناز و نخرے پیغمبر علیہ السلام نے بتائے، پیغمبر علیہ السلام کے ناز و نخرے فرزدار نے بتائے۔ تو اور یہ بات بھی علماء اہل تشریع اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کا رسول وہی سے انجام دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اشارہ ہو۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی؟ جو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے وہ اللہ کا رسول سے انجام دیتا ہے۔ تو جتنے حسین کے ناز و نخرے پیغمبر اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اشارے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، سارے اشارے اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضرت حسین کی سارے باقاعدہ جو ہے اللہ نے وہ سارے اختیارات رکھے جو اختیارات پیغمبر علیہ السلام کو عطا کیے۔ ان اختیارات میں وہ سارے نازل میں موجود ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کے جیسے سارے لوگوں کے کپڑے درسی کیا ہیں، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ کا انتظام کرو، سب تمہارے کپڑے آ گئے۔
یہ کس کو نہیں بڑھا ہے اٹھائیں گے میں نے اپنا آپ کا وقت لیا صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ جو شخصیت ہے اس میں کوئی کمال تو ہے کہ جس کی وجہ سے رسالت کی ناموں پہ اٹھا رہی ہے الوہیت کی ناموں پر اٹھا رہی ہے اچھا سارے اختیارات حضرت حسین علیہ السلام کو اللہ نے دے دیے انہیں اختیارات کا نتیجہ تھا انہیں اختیارات کہ جس کو سمجھانا چاہتے تھے حضرت حسین علیہ السلام کہ اس نے کہا کہ میری قسمت میں اولاد ہے اور نہیں یہاں تو مسئلہ بہنوں میں آتا ہے کہ رسالت اور امامت آپس میں ٹکرا رہی ہے یہاں رسالت اور امامت ٹکرا نہیں رہی ہے رسول قسمت کی کتاب پڑھ رہے تھے حسین مقدر بانٹ رہے تھے حسین مقدر بدل رہے تھے رسول قسمت کی کتاب پڑھ رہے تھے تو کتاب پر پڑھنا اور قسمت کا بدلنا اور مقدر کا تبدیل کرنا آگے آئیے تین شعبان کو حسین کی ولادت اللہ نے 1000 فرشتوں سے کہا کہ آپ چلیے تسبیح و تحلیل چھوڑ دیجیے آپ چلیے رسول اللہ کی بارگاہ میں تحلیل پیش کیجیے مبارکباد دیجیے یہ حسین کی ولادت تھی حسین کی ولادت تشریف لا 1000 فرشتے جبریل کی قیادت میں زمین کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں دیکھا ایک جزیرے کے اندر ایک فرشتے چلانے کی آواز آ رہی کہ جو کسی وجہ سے ایک آپ کا شکار ہے جبریل قریب ہے مجھے عالم کا اللہ کے والوں پر لے گئی کہ چلو ایک صحابہ کا دروازہ کھولا چلو وہاں چلتے ہیں اور چلنے کے بعد پوری سفارشات ایک تو اس کی بات آگے ہوتی ہے جبریل لے جاتا اپنے دوست اور لے کے چلے آگے پیغمبر کو تحلیل تھی پیغمبر سے کہا کہ یہ معاملہ یہ فطرت ہوتے ہیں آگے نہیں چھوڑا تو آپ اچھی بنا فطرت کو کہا یہ فرشتہ اس کے اندر والوں کا چھین لی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے عذاب کے رفتار ہے نہیں دیا جا سکتا کبھی کبھی بڑے لوگ کسی وجہ سے غصے ہو جاتے ہیں مگر اس غصے کو وہی سمجھ سکتا ہے جو بڑوں کے بالکل قریب ہو بڑوں کے بالکل قریب ہوگا وہی سمجھ پائے گا کہ غصہ کب ٹھنڈا ہے غصہ کب ہونا ہے غصے کو رفو کیسے کیا جا سکتا ہے غصے کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے جبریل امین نے جیسے کہا کہ فرشتہ ہے اس کو تعلق اچھی ہوتا ہے اللہ کے رسول نے کہا میرے حسین کے گہوارے سے مت کرو میرے حسین کے گہوارے سے مت کرو واقعہ سنا ہے حسین کے گہوارے سے مت ہوا نئے والوں پر ملے امت مسلمہ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عقیدے سے اگر لکڑیوں سے بھی اتصال ہو جائے تو فرشتوں کو شفا مل جائے گا سلامت ہے محمد یہ میں سارا جو معاملہ طویل لفظوں میں آپ کو سنا ہے آپ ذرا اس کو چھوڑ دیجیے سارے معاملوں میں پھر اٹھانے کے بعد حسین کو اللہ نے اختیار دیا اور اختیار ایسا کہ جو چاہو آپ کر سکتے ہو کبھی کبھی مجلسوں میں کچھ جھولے ذہن میں سخی اعتبار سے گزر جاتے ہم ان کو اور فکر نہیں کر پاتے ہم انہیں سوچ نہیں پاتے اور وہ جملوں میں جملہ یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ علی نے ہجرت کی رات مرضات الہی خرید لی حسین نے سجدہ کرتے ہوئے مرضات الہی خرید لی تو جب مرضات الہی کا سودا ہو گیا تو اختیارات حسین کے پاس اب اختیارات کیا اختیارات
میثق ابن اسدی ایک شخص ہے راوی، وہ روایت کرتا ہے نباتا ابن ربی سے، وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں لوگ ایک خاتون کے پاس گئے کہ جو با ایمان اور با کمال کرتی با کمال خاتون، ہم نے اسے سلام کیا، جب ہمیں سلام ملا تو ہم نے اس سے کہا کہ یہ تمہارا جس کا بھائی ہے جو ہمارے ساتھ آیا ہے، تو اس نے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ عیسیٰ بن اسد، عیسیٰ بن اسد، کہاں کے میرا تکلم تھا، کہاں اس سے میرا تکلم تھی کہ اس نے مجھ سے کہا کہ تم آئی گئے ہو تو کیا میں تمہیں وسائل کی ایک کرامت سناؤں، وسائل کا ایک معجزہ سناؤں؟ اب میں دل سے حسین کی چاہنے والی ہوں اور میری کیفیت دل ہی ہے کہ جب تک میں حسین کی زیارت نہیں کر لیتی مجھے تھوڑا سکون نہیں ملتا۔ ہر روز میں حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، لیکن ایک عرصہ ہو گیا مجھے، تو انہوں نے پوچھا اب یہ تھی کہ میرے آنکھوں کے درمیان ایک سفید داغ پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسے چھپانے کی کوشش کی، تو میں گھر کی چار دیواری میں قید ہو گیا، میں حسین کی زیارت سے محروم ہوں۔ لوگ زیارت کو گئے تو حسین نے پوچھا کہ وہ ہماری چاہنے والی نہیں آ رہی ہے کہ تو ہماری زیارت سے مشقت ہوتی ہے، میں تو بات کر سکتا ہوں، ذرا سمجھیے گا، اگر دل میں سچی محبت ہو تو آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے خود بلاوا آ جاتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے آ جاؤ، ہم تیرے مشتاق، ہم تیرے مشتاق۔ ان سے پوچھا کہ وہ ہماری چاہنے والی کہا اس کے آنکھوں کے درمیان سفید داغ ہو گیا کہ جس کی حیا اور شرم کی وجہ سے وہ باہر محنت ہم نہیں سمجھتے اور نہیں آتی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ہم اس کی عادت کو چلتے ہیں، ہم اسے دیکھنے جاتے ہیں، ہم اس کی عادت کو جاتے ہیں۔ عزیزوں جملے بڑے آسان ہیں، اگر آپ گہرائی اور سمجھ سکتے ہیں تو اس کا ایمان اتنا مکمل تھا کہ جس کی زیارت کو حسین نہ، جس کی عادت کو حسین نہ، حسین نے اپنے چاہنے والوں سے کہا چلو اس کو دیکھنے چلتے۔ حسین تشریف نہ ڈاکو معاف کیا، پوچھا اور کا حسین نہ، جیسے حسین کا نام سنا پہ اتنا عاشق ہوئی ہوئی، اپنے آپ کو کھانا مندر میں اور حسین کا استقبال کرتے ہوئے اندر لے گئے۔ حسین نے پوچھا ایک مدت دراز ہو گئی تم ہمیں دیکھنے نہیں آئی، ہماری زیارت کو نہیں آئی، مولا ایک مرض میری آنکھوں کے درمیان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے ہر سمجھ کرنا ممنوع کر دیا، منع کر دیا۔ حسین نے زبان سے عبادت نہیں دیا، زبان سے جو عادت نہیں دی اور لینے کے بعد اس کے اس جگہ کی پیشانی کو لگایا جہاں سفید تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جیسے حسین کا لباس پہن میری پیشانی پر لگا، پہلے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جنت کی کوئی عظیم خوشبو ہے جو ہماری پیشانی سے آ رہی ہے، جنت کی کوئی عظیم خوشبو ہے جو میری پیشانی سے آ رہی ہے۔ میں نے فوراً سجدہ شکر کیا، جیسے ہی میں سجدہ شکر میں گئی تو حسین نے کہا سر اٹھاؤ اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو۔ اس کا نام ہے افوانا، یہ جو انہوں نے معلومیہ یہ جو عورت ہے یہ کہتی ہے کہ میں نے آئینے میں اپنی آپ کو جب جا کے کھڑا کیا تو ایسا لگا کہ جیسے پیشانی داغ تھا ہی نہیں۔ اگر حسین سے اوپر ہو جاتی تو ظاہری داغ کی بات چھوٹی کیا اندر دل کے داغ کہ میں کنٹینیو حسین کی زیارت سے مشابہت ہوتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے علی ابن ابی طالب
ایک روز مولا کائنات فوجی دستے کی کمان سنبھالے ہوئے اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ان مچھلی فروش افراد کو اذیت دے رہے تھے کہ جو حرام مچھلیوں کو بازار میں بیچ رہے تھے، اور یہ کہتے جا رہے تھے ایک بڑی مروان کے منسوخ لوگوں کی تجارت کرنے والا بھائی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مچھلیاں منسوخ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ قوم ہے کہ جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو اس نے اس قوم پر مچھلیوں کی شکل دی، اور یہ وہی حرام مچھلیاں ہیں جو بنی امیہ کے قبیلے سے رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ عورت کہتی ہے کہ ایسے عالم میں میں بھی پہنچی اور میں نے میرے کائنات کو سلام کیا، مولا نے میرا استقبال کیا کیونکہ مولا جانتے تھے کہ میں چاہتا ہوں، تو میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا امام کی صفت کیا ہے اور ہم کیسے پہچانے کہ امام کسے کہا جاتا ہے اور امام کون؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جو سامنے پتھر پڑا اسے اٹھا میں وہی میں نے پتھر اٹھایا اور لا کر میرے کائنات کو دیا۔ علی علیہ السلام نے اپنی انگشتوں کو باہر پتھر لگائے تو دوہرے امامت پتھر کا نقش ہو۔ علی نے فرمایا کہ میرے پاس اگر کوئی امامت کا دعویٰ کرے تو یہی پتھر لے کے جانا، اگر اس کی انگوٹھی کا نقش ابھرا ہے تو نسی امامت، اگر پتھر کا نقش نہ بنے تو پھر نقلی امام ہے، دعویٰ ہے دلیل نہیں، دعویٰ تو ہے مگر دلیل نہیں۔ اب سارے واقعات کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک بات آپ کی بات آپ نے کر رہا وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی امام ہیں، تو لوگوں نے کہا اگر آپ امام ہیں تو ذرا سا خالی اس پتھر سے کہیے کہ یہ آپ کی گواہی دیتے، تو انہوں نے خوب پھیر لیا جس کی سارے لوگ گواہی نہ دیتے ہو اس کی پتھر کیا گواہی دے گا؟ یہ واقعات آپ کو کتابوں میں دیکھو۔ تو خباب ابن معاویہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حسن کے پاس اور امام حسن سے کہا کہ پتھر کو ذرا مہر ثبت کیا، انہوں نے بھی مہر ثبت کی، پھر حسین علیہ السلام کو صلاح کے پاس گئے، انہوں نے بھی مہر ثبت کی، امام زین العابدین کے پاس گئے، امام نماز پڑھ رہے تھے، 113 سال کی ہو چکی تھی جب امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام نماز کو چھوڑ دے، اس نے دل میں خیال کیا کہ شاید امام زین العابدین کی مہر میرے پتھر تک نہیں آئی، امام نے اس دل کی باتوں کو سمجھ لیا اور نماز پڑھتے ہوئے اشارہ کیا۔ اب ماں والدیہ کہتی ہے کہ جیسے امام زین العابدین کا اشارہ ہوا میں جوان ہو گیا، میرا بڑھاپا ختم ہو گیا زین العابدین کی خالی عمری کے اشارے سے، اور میں نے امام سے پوچھا کہ اب یہ میری زندگی کب تک جائے گی؟ جتنی گزر گئی ہے وہ بتائیں گے، اگر جتنی آنے والی ہو اگر اتنا بتائے دیتے کہ تمہارا سلسلہ امام رضا تک پہنچے، امام رضا تک تمہارا سلسلہ جائے گا اور تم آٹھویں امام سے بھی اپنے پتھر کا مبصر کراؤ۔ اب ماں والدیہ کہتی ہے کہ آٹھویں امام سے مہر لگوانے کے بعد میں نے اس پتھر کو اپنے پاس خود رکھ دیا اور 9 مہینے کے بعد جب میرا انتقال ہوا ہونے کے قریب ہوا تو میں نے وصیت فرمائی کہ یہ پتھر میرے ساتھ رکھ دینا تاکہ وہاں میرے ایمان کی گواہی بھی دی جا سکے، میرے عقیدت کی گواہی بھی دی جا سکے۔ تو جب حسین سے عقیدت جڑ جاتی تو پھر حسین کے معجزات بھی علامہ مسعودی حبیب ابن مظاہر کی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ حبیب بچپن ہی سے حسین کے عاشق تھے، حسین کے شوہر۔ جنگ صفین جمل میں علی علیہ السلام کے ساتھ حضرت حبیب نے جہاد کیا، رسول اللہ جب جا رہے تھے اور راستے میں حبیب کی
मुलाकात हुई हबीब से तो आपने गोदी में बैठा के आपकी पेशानी का बोझा दिया। असहाबे किराम ने पूछा सारे बच्चों ने आपने इसी बच्चे को बोझा दिया। पैगंबर ने फरमाया क्यों थे? करबला में मेरे हुसैन का बोझा हो, मेरे हुसैन का शहीद हो, इसलिए गिरी लगाओ इस बच्चे से है जिसका नाम हबीब। और हबीब के मज़ाहिर हाफिज़ कुरान हज़रत अली अलैहिस्सलाम से तस्लीम किया और बहुत सी हदीसों के आने पर हबीब के मज़ाहिर हुसैन ने ऐसे ही रसूल फकीर पढ़ी बात हुसैन ने रसूल फकीर ऐसे ही लिखा आपने कुरान हज़रत अली से पास हो गए फासिल भी अपने मुंह सुना के कैसे और इत्तेफाक ये है कि मज़ाहिर सहाबियों में खबर और हबीब की जो वालिदा है वो हजरत फातिमा ज़हरा से कुरान पढ़ती आई। तो जहाँ माँ बाप दोनों पैगंबर के घराने के खातिर हो उनका बेटा कैसा हो बेटे का कमाल है। तो एक दिन बस ये मसाइल को सुन ले आप। एक दिन मज़ाहिर ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और पैगंबर से फरमाया कि तशरीफ लाइए आपकी दावत है। हज़रत मज़ाहिर ने जब पैगंबर की दावत की तो हबीब ने अपने वालिद से पूछा कि क्या आपने पैगंबर के साथ मेरे बचपन के दोस्त हुसैन की दावत नहीं की? मज़ाहिर ने कहा बेटा मैंने तो खाली पैगंबर की दावत की, मैंने हुसैन की दावत नहीं की। कहा नहीं, जब तक आप हुसैन अलैहिस्सलाम की दावत नहीं करोगे मैं खाने का दावत नहीं। मज़ाहिर बड़े पैगंबर की खिदमत में गए और जाने के बाद फरमाया है अल्लाह के रसूल अपने साथ हसनैन के घर को लेकर हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पूछिए क्या। अब यहाँ पे दो रिवायत क्या पहली रिवायत ये है कि हुसैन और पैगंबर की दावत की वजह से हजरत हबीब के वालिद मज़ाहिर ने जो बकरी ज़िबा की तो हबीब और मोहम्मद देख रहे थे काटते हुए और सुबह करते हुए। तो बतौना था मोहम्मद ने हबीब से कहा कि लाओ हम तुम्हारे गले को छुरी चला के ऐसे ही देखते हैं जैसे हमारे बाप ने जानवर के गले को छुरी चला। तो मोहम्मद ने हबीब के गले को छुरी चला और हबीब का गला बचपन में पड़ गया और हबीब इंतकाल कर गया। खौफ फिक्र की वजह से मोहम्मद छत के ऊपर गए और वहां से कूदे, खौफ की वजह से उनका भी इंतकाल हो गया। दो मैयत मज़ाहिर के साथ रखी और पैगंबर के आने पर दोनों मैयतों को ले जाकर गुजरे में छुपा दिए। पहले पैगंबर दावत खा लें, उसके बाद तशहीर होगी, उसके बाद कुछ दूसरी रिवायत भी है कि जब हुसैन और हजरत इमाम हसनैन करीब है मज़ाहिर के यहाँ दावत खाने के लिए घर से निकले तो हुसैन की ज़ियारत के इश्तियाक में हबीब इब्न मज़ाहिर कोठे की छत पर चढ़े, छत पर गए और छत पर जाने के बाद उधर से हुसैन आ रहे थे, इधर हबीब की नजरें हुसैन के चेहरे पर देखते हबीब छत का किनारा खोल कर हुसैन की नजरें हुसैन के चेहरे पर नजर आई और देखते देखते नीचे उतर गए कि जिसकी वजह से आपका इंतकाल की खबर मज़ाहिर को मिली कि जनाजा उठा के लाके रख दिया और रखने के बाद मशगूल हो गए पैगंबर के खाने के इंतजाम, उसका खाना सजा दिया, खाना लाके लगा दिया। पैगंबर इस्लाम दस्तरखान का बैठ बिस्मिल्लाह करके नोश करना चाहते थे कि हुसैन इधर उधर देखते हैं। जैसे हुसैन इधर उधर देखा मज़ाहिर ने पूछा अल्लाह के रसूल अपने नवासे से कहिए खाना बनाओ, खाना दस्तरखान में लगा खाना बनाओ। पैगंबर हुसैन की तरफ इशारा किया खाना बनाने की। हुसैन ने फरमाया जब तक मेरे पहलू में मेरा दोस्त जब तक मेरा शरीर मेरा हबीब नहीं मज़ाहिर गुरेज करते रहे, बात करते रहे
کہ کسی صورت سے یہ کھانا کھا لو. اور حسین نے کہا جب تک نوارا نہیں اٹھایا جاتا جیسے یہ بات حسین نے کہی تو مذاہب کی آنکھوں میں اشک رہا. جیسے اشک ہوئے پیغمبر نے پوچھا رونے کی وجہ کیا؟ فرمایا اے اللہ کے رسول جس کا انتظار حسین آپ اس دنیا میں ایک وجہ سے حسین کھڑے ہونے کے بعد کہنے اے اللہ کے رسول جب تک میرا حبیب زندہ نہیں ہوتا خدا سے کہا گیا کہ لاشا لاؤ نہ سلاشا چھوٹا سلاشا لاکھ میں نمبر کی سوال کر دیں. یہ اللہ کے رسول اس کو زندگی رکھاتی حسین کی طرف پیغمبر نے دیکھا دیکھ کے فرمایا کہ حسین چونکہ یہ تمہاری زیارت کی وجہ سے اور تمہارے اشتیاق کی وجہ سے اور تمہاری دین کی حق انتقال کیے ہیں لہذا احتیاط کرو. حسین دو رکعت نماز میں ادھر نامہ کربلا مکمل ہی نہیں ہوگا منٹ کے اندر مجلس مکمل ہو گئی. جب سے حبیب کو زندگی ملی جب سے حبیب نے اپنی زندگی کا قرہ امتیاز بنا دیا کہ کسی صورت سے یہ زندگی حسین کا صدقہ ہو کسی صورت سے یہ زندگی حسین کا کاٹ دی جائے کسی صورت سے یہ زندگی حسین کا نچھاور کر دی جائے. حبیب اسی کشمکش میں کون سا دن آئے کون سا دن کی زندگی حسین کا قربان کرنے کا وعدہ ہوئے کہ عزیزو عید محرم حبیب کو سنے کہ یہ زندگی عطیہ ہے حسین کا یہ زندگی صدقہ ہے حسین کا یہ زندگی مرہون منت ہے حسین کی. کون سا دن آئے کہ یہ زندگی حسین کو قربان ہونے کا موقع ملے کہ حبیب آنگن میں آج ٹہل رہے تھے. یہ تو باقی روایتوں سے معلوم ہو مختلف میں وہ روایتیں سنا رہا ہوں 2 منٹ میں یہ سفر مگر بڑی توجہ کے ساتھ محسوس کرنے کی وجہ سے یہ تو کربلا کے واقع ہونے کے بعد مختلف کی روایتوں میں یہ روایتیں ملی کہ جب حبیب کی شریک حیات سے پوچھا گیا کہ حبیب کی کیفیت کیا تھی تو انہوں نے فرمایا کہ 2 محرم کی رات یعنی شب دین میں نے حبیب کو سین خانہ میں بے قرار کہ کسی نے تقبل بات کی جیسے دروازہ کھٹکھٹایا ابھی دوڑ کے پہنچے دروازہ کھولا آنے والے نے سلام نہ کیا پوچھا اور آسدے ہو سب خدا کی مجلس وہ یہ تو بھی جملہ ہوا میں آسدے حسین کا خط آیا حسین کا خط لیا دیکھ کے اندر پہنچے بیٹھ کے حسین کا خط کو غصہ ہو رہا بیٹھنے کے بعد اطمینان سے خط حسین پڑھا ابھی تک پڑھتے جا رہے تھے ادھر آنسوؤں کا سیلاب بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے کہتا ہے اپنے لال کس کا خط ہے تین بندے فاطمہ کا کس کا خط ہے نواسہ رسول
समझ में आया कि मेरे दिल को करार जरूर था, अब मेरी समझ में आया कि मैं बेचैन, अब मेरी समझ में आया कि मेरी सांसें क्यों चल रही हैं। मेरा हुसैन परेशान, कभी इधर कभी उधर, ये है ताकीद के बाद। अब ये मंजिल इम्तिहान है, ये सब जाते जैसे दादी हुई जाने का इरादा नहीं है, तब तुम घर में बैठो, ये लो चूड़ियां पहन लो, मैं इम्तिहान देगा जल्दी से तैयार। हालात बहुत कशीदा थे, तफसीली महसूस चलना कल होगी कि कूफे में हालात कैसे थे। कशीदा हालात में गुलाम को घोड़ा लेकर पहले भेज दिया, फिर 3 और फिर हम पहुंचते हुए घोड़े के करीब पहुंचे तो काफी देर हो चुके, तो देखा कि गुलाम वो घोड़े के घोड़े से क्या कर रहा है, मैं तेरी पुश्त बैठ के अभी भी बताया घोड़े के सवाल। गुलाम से पहले मैंने तुझे राय बताओ यार, गुलाम ने हाथ जोड़ने के बाद फरमाया आपा जब तक अपनी खिदमत की बात थी, अभी वो कैफियत महसूस कर लीजिए, आखिरी अभी तेरी के साथ चले। तो मुहर्रम हुसैन वालिद तो मुहर्रम को 3 मुहर्रम को शिमरे मलूल लेके आया। जब शिमरे मलूल का लश्कर आया तो ज़ैनब कुबरा ने हुसैन को बुलाया, 3 मुहर्रम है, ज़ैनब कुबरा ने हुसैन को बुलाया और बुला कर फरमाया ए भैया क्या कोई हमारा अच्छा बनने वाला है, हमारे बनने वाला नहीं, ज़ैनब से हुसैन ने फरमाया बहन परेशान हमारा भी चाहने वाला आता, अभी बातें होती नहीं थी कि सामने से कर उठी